اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا تذکرہ آ گیا تھا اوپر عمرے کو، اور حج کو کہا پورا کرو، تو سوال یہ ہے کہ حج کب کرنا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج مہینے ہیں جو معلوم ہیں، حج مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک چیز یہاں چھپی ہوئی ہے، تو وہ چھپی ہوئی کیوں ہے؟ اس طرح بہت ہوتا ہے، ہم اپنی گفتگو میں ایسی بات بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں آدمی کرسی پر ہے، کرسی کا مطلب کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن بیٹھا نہیں بولتے ہیں، چونکہ آدمی خود اس کو سمجھ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ وقت الحج اشہر معلومات، حج کا وقت گنتی کے کچھ مہینے ہیں، اور میں نے عرض کیا کتنے مہینے وہ ابھی بتائے نا، 3 مہینے۔ کون کون سے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اور ان کا حج کے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ شوال میں جا کر کے حج کر کے آ جاؤ، ذی قعدہ میں کر کے آ جاؤ؟ نہیں، حج تو انہی متعین دنوں میں ہوگا۔ ان مہینوں میں حج کا، یہ مہینے حج کے ہونے کا مطلب اس سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کوئی درویش پیدل چل پڑا حج کرنے کے لیے، تو اس کو 6 مہینے لگیں گے، پہلے نہیں باندھ سکتا ہے۔ جب شوال کا مہینہ آئے گا تب سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، اب سنو حج کے آداب کیا ہیں۔ فمن، تو وہ آدمی، فرض فیہن، جس نے متعین کیا ان مہینوں میں، الحج، حج کو، فرض کر لیا حج کو۔ اور فرض کرنے کا مطلب کہ اپنے اوپر حج کا احرام باندھ لیا۔ اس کے لیے کچھ مسائل ہیں۔ کیا مسئلے؟ سنو 3 باتیں۔ فلا رفث، اس کے لیے رفث جائز نہیں، ولا فسوق، اس کے لیے فسوق جائز نہیں، ولا جدال، اس کے لیے جھگڑا جائز نہیں۔ فسق و فجور تو حج کے بغیر بھی منع ہے، اور جھگڑا تو بغیر اس کے بھی منع ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ عام حالات میں بھی منع ہے، مگر حج کے اندر اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ رفث کیا چیز ہے؟ اس سے ہم سمجھیں گے حج کس کو کہتے ہیں۔ حاجی چونکہ اللہ کا عاشق ہے، اس کی نگاہ صرف اللہ کی طرف ہو، دائیں بائیں کہیں نہ جائے، اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، غیر محرم پر مت پڑنے دو، اور غیر محرم کا تصور تک مت آنے دو۔ اس سے بڑی بات، اگر میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو آپس میں کبھی بھی ایسی ہنسی مذاق کی بات کریں جو ان کی پرائیویٹ لائف سے تعلق رکھتی ہے، ایسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دھیان اللہ کی طرف، جا کہاں رہے ہو؟ اسی کے لیے کسی نے کہا تھا نا کہ منزل ہی پہ ہے نگاہ میری، سنگ میل بھی نہیں آتا نظر مجھ کو۔ راستے میں بیوی کو نہ یاد ہو کہ میرا شوہر بھی ساتھ ہے، شوہر کو بھی یاد نہ ہو کہ بیوی میرے ساتھ ہے، سب کو دھیان ہو کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر حاضر، اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، ترانہ گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں، فلا رفث، تو رفث جائز نہیں۔ رفث کا مطلب میں نے بتایا، وہ ذاتی زندگی کی باتیں کرنا، ولا فسوق، اور گناہ، ولا جدال، اور جھگڑا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور جو لوگوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا اس کا۔ فسوق حرام ہے، جو آدمی احرام باندھتا ہے شیطان سر پیٹتا ہے کہ یہ تو گیا جنت میں، میرا بیڑا تو غرق ہو گیا۔ جتنا اس کے اوپر حملے کرتا ہے اور اس کے دل میں عجیب وسوسے پیدا کرتا ہے، اتنا عام آدمی کے دل میں نہیں۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور عام حالتوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، اور حج میں کیسا جھگڑا ہوتا ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا، باپ اور بیٹے گئے تو باپ اور بیٹے حج کرنے گئے مگر واپس لڑائی کر کے آئے۔ چلو باپ اور بیٹے میں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، استاد اور شاگرد میں نہیں ہوتی ہیں۔ استاد اور شاگرد بھی لڑتے ہوئے آئے، اور استاد شاگرد سے بھی بڑھ کر ہیں پیر اور مرید کا۔ اس راستے میں تو پیر اور مرید کو بھی شیطان لڑا دیتا ہے، لیکن اللہ بچائے تو بچا سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کتنے حج کر رہے ہیں لیکن کبھی جدال نہیں۔ اس لیے تنبیہ کی گئی کہ یہ موقع ہے بڑا خطرناک، اس میں بچ کر رہنا۔ اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ اس کا تجربہ کر لیجئے، خواہ بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک دوسرے کے اوپر غصہ آئے گا، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، مگر غصہ آئے گا۔ یہ کون غصہ دلا رہا ہے؟ شیطان غصہ دلا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی منع تھوڑا ہے وہاں جانا۔ وما تفعلوا، مجھ سے ایک بہت نیک آدمی نے بیان کیا، حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے فون کیا، کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، طواف کرتے ہوئے بہت عجیب قسم کے گندے خیال آنے لگتے ہیں،
میں نے کہا کوشش کرو کہ طواف سنت کے مطابق کرو، اور سنت کیا ہے؟ نگاہ بالکل نیچی رکھو، نہ دائیں نہ بائیں، یہاں تک کہ کعبہ کی طرف بھی مت دیکھو۔ کیوں؟ مرد اور عورت سب مل کر کے طواف کر رہے ہیں، اور جیسی کوئی نگاہ نیچی رکھتا ہے، اپنے پیروں کے اوپر رکھتا ہے، اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کا استحضار کر کے کہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا ہوں، بیت الرب کا نہیں بلکہ رب البیت کا، رب کا طواف کر رہا ہوں، بس پھر اس کے دل کو صفائی قلب نصیب ہو جاتی ہے، تزکیہ نصیب ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی، الحمدللہ انہوں نے بتایا اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو کوئی بھی کام کرو گے نیکی کا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو مگر سفر کا سامان ساتھ لے کر کے جاؤ۔ بعض دفعہ شیطان آدمی کے دماغ میں ڈالتا ہے، یار جا کہاں رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف، کہتا ہے اللہ کی طرف جا رہا تو اتنا یقین نہیں ہے کہ اللہ کھانا دے گا راستے میں، تو پھر روٹیاں کس لیے باندھ رہا ہے؟ ہمارے کسی درویش نے کہا سپ سی درویش تے پور پنچھی پلے بن کے خرچ نہ ہون روان کدی۔ کہتا ہے سانپ اور یہ پرندے اور درویش یعنی عاشق کے خدا مست یہ اپنا سامان ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ ایسے بیوقوف لوگ اس دور میں بھی تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ تھے، حج کے لیے جاتے تھے، کہتے چھوڑا یار سفر کا سامان لے کر جائیں گے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، کیا ضرورت ہے یہ لے جانے کی؟ توکلنا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ لیکن توکل کا وہ حق اور وہ مقام ان کو حاصل نہیں تھا۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تھے پھر بھیک مانگتے تھے۔ آج بھی ایسے آپ کو خوب ملیں گے بھیک مانگنے والے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرما رکھی ہے نا، فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس سے پہلے 4 قسم کے لوگ زیادہ حج کریں گے۔ ایک وہ طبقہ حج کرے گا بڑے مالداروں کا، جو صرف تفریح کے لیے حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے، یورپ کا سفر نہ کیا، پیرس کے چکر نہ کاٹے، حج کر کے آ گئے، بیت اللہ کے چکر کاٹ لیے، نعوذ باللہ۔ دوسرا کم مالداروں کا طبقہ، یہ کس لیے حج کرے گا؟ کہا یہ حج کرے گا تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے۔ اور تیسرا طبقہ امت کا بھیکاریوں کا طبقہ، بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اور چوتھا ہم سب کے لیے خطرناک، فرمایا وہ لوگ جو دین کے نام سے مشہور ہیں وہ اپنی دینداری جتانے کے لیے زیادہ زیادہ عمرے کریں گے کہ حضرت نے اتنے عمرے فرمائے اور اتنے حج فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا نہیں، یہ دین عملی دین ہے اور انسانوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ایک آدمی نے سارا مال دینے کی کوشش کی، اس کو کیا کہا 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، اور ابو بکر صدیق نے سارا دے دیا، کچھ نہیں کہا گیا۔ درجے الگ الگ ہیں نا، ہر آدمی نہیں اللہ پر بھروسہ کر سکے گا جیسا کرنا چاہیے۔ اس لیے تزودوا، اور سفر کا خرچہ ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اور یاد رکھو اصل میں سفر خرچہ تو تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا، سوال کرنے سے بچ جائے آدمی۔ اگر اس کو خود وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اگر اللہ کا تقوی ایسے مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ وہ سامان لے جاؤ کہ غلطیاں کرنے سے بچو۔ فإن خیر الزاد التقوی، تو بے شک بہترین سفر خرچہ التقوی تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ابھی آیا تھا نا کہ ایک طبقہ جائے گا صرف بزنس کرنے کے لیے، تو ایک آدمی گیا حج کرنے کے لیے لیکن وہاں جا کر کے بزنس کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ خالص اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے گیا، وہاں جا کے بزنس کر لیتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور کچھ کام کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ اور ایک آدمی تجارت کے لیے گیا، مزدوری کرنے کے لیے گیا، اور موقع ملا اس نے حج کر لیا تو سبحان اللہ۔ لیکن کوئی آدمی جائے تجارت کرنے کے لیے، نیت ہو تجارت کی، اور ڈرامہ کر کے حج کا ویزا لگائے، عمرے کا ویزا لگائے، یہ ڈرامے باز ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، کہ تلاش کرو تم فضلا من ربکم، اپنے رب کے فضل کو۔ اور قرآن پاک میں جہاں فضل بولا جاتا ہے اکثر اس سے مراد رزق حلال ہوتا ہے۔ فابتغوا فضلا، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جو زمین میں
اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا ہے اللہ کا فضل؟ رزق حلال، تو رزق حلال تلاش کرو، کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ دوبارہ واپس پہنچو، حج کیسے کرنا ہے؟ 8 کو نکلے صبح کو اور رات کو مینا میں رکے، اور 9 کی صبح کو مینا سے نکلے، اور مینا سے نکلنا سنت ہے جب سورج کی شعاعیں دیکھ لیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج وہ ٹریول والے کیا کرتے ہیں، رات ہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں عرفات میں۔ سورج کی شعاعیں نکلیں تب نکلنا سنت ہے۔ مینا سے نکلے، عرفات پہنچے، فرمایا گئے عرفات، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب عرفات میں پورا دن گزارا، وہاں سے لوٹ کر واپس آئے، تو عام طور پر آدمی جب کوئی کام کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں فارغ ہو گیا۔ فرمایا نہیں، فارغ نہیں ہوا، اب اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا وقت آیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ اس لفظ کے اوپر پھر غور کیجئے، جب عرفات سے واپس آؤ تو ذکر کرو۔ جو سارے دن عرفات میں کھڑے رہے وہاں کیا کر رہے تھے؟ بولو نا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی لمبی لمبی دعائیں کیسے کرتے ہو تم لوگ، لمبی دعائیں تو ہے ہی نہیں حدیث میں۔ ارے کون سی حدیث تم نے پڑھی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر زوال سے لے کر سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی ظہر کی، اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک دعائیں مانگتے رہے اونٹنی پر بیٹھ کر کے، تو وہاں ذکر ہی تو کر رہے تھے۔ پھر یہ کیوں کہا کہ جب وہاں سے واپس لوٹو تو ذکر کرو؟ اگر یہاں یہ بات ہم سمجھ جائیں گے، ہمیں کئی مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب ایک اصل ذکر کا موقع ہوتا ہے، اس کو جب آدمی کر لیتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب ہم نے ذکر کر لیا جی، اس وقت میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ نہیں، اب زیادہ خطرہ ہے۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اب زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ نماز کے لیے بھی فرمائے گا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، 5ویں پارے میں ہے نا۔ اس کا مطلب نماز میں ذکر نہیں ہو رہا تھا، نماز میں تو ہو ہی رہا تھا، مگر اب اللہ کو کا ذکر کرو۔ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ ایک روایت ہے نا، رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے اب بڑے جہاد کی طرف آئے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید وہ چھوٹا ہی تھا اب بڑا آیا، وہاں یہی مطلب ہے کہ وہاں تو دشمن سامنے تھا، ہر وقت میں اللہ کا استحضار تھا، اب دشمن سامنے نہیں، اب اپنے نفس پر نگاہ رکھو کہ کہیں وہ بہک نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسی سے جہاد کرتے رہو اور اس کو چھوڑ دو، ورنہ لوگ کہیں گے جی اصل میں عرفات سے واپس آ کر ذکر کرنا تو یہیں رہیں گے، ضرورت کیا وہاں جانے کی۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مشعر حرام کہاں ہے؟ جب عرفات سے واپس لوٹتے ہیں تو مزدلفہ کا میدان آتا ہے، اور مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ جہاں جو موقع ملے، مگر اس میں خاص طور سے ایک پہاڑی ہے، ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے مشعر حرام۔ پہلے لوگوں کو شکایت تھی، اس میں اکثر سیکورٹی والے ہوتے تھے تو لوگ کہتے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، لوگ کہتے تھے وہاں تو شہزادے ٹھہرتے ہیں۔ اب یہاں ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے تو اس مسجد میں جاؤ، خوب اللہ کا ذکر کرو، لیکن پورے مزدلفہ میں جہاں موقع ملے وہیں اللہ کا ذکر کریں تو یہ حق ادا ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کا جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی، جس طرح اس نے تم کو سکھایا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی حج ہوتے تھے، مگر لوگ اللہ کے ذکر کے نام پر کیا کیا کرتے تھے؟ میلے کرتے تھے، ڈول ڈھمکے بجاتے تھے، رات کو ناچتے تھے، گاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے تم کو سکھایا کس طرح ذکر کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وہ آ گیا ان، جس کو میں نے کیا کہا تھا کہ ان مخفف من المثقلہ ہے، بے شک، لیکن اس کے ساتھ واو ہے تو پھر ترجمہ کرتے ہیں اگرچہ کنتم تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لا ضرور بالضرور، من الضالین گمراہ لوگوں میں سے، تمہیں نہیں پتا تھا، ساری دنیا اندھیری میں تھی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے ہو کر کے آؤ جہاں سے لوگ واپس آئے ہیں۔ افاظہ یفیضو واپس آنا، ثم افیضوا پھر تم وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی تو لوٹ کر آئے تھے، اب دوبارہ کہاں لوٹیں گے؟ وہی بات جو میں نے کہا نا کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا اس وقت میں وہ احوال تھے کہ لوگ فوراً سمجھتے تھے، اب ذرا توجہ دینی پڑتی ہے۔ یہ اصل میں کہا جا رہا مکہ کے لوگوں کو، مکہ کے جو قریشی تھے وہ کیا کہتے تھے؟
وہ کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، پیروں پیغمبروں کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ جب لوگ جاتے تھے عرفات میں توبہ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، یہ مزدلفہ میں بیٹھے کھچڑی کھاتے رہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو پاپی لوگ جائیں گے، پاپ معاف کرائیں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا تم آئے بڑے بخشے بخشائے، ثم افیضوا، وہاں سے ہو کر کیا ہو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ ہو کر آئے ہیں۔ اے مکہ والو تم بھی جاؤ وہیں، واستغفر اللہ، تم بڑے بخشائے ہو، بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، ہاں جو کچھ غلطیاں ہو گئیں اللہ بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جہالت، لوگ کیا کرتے تھے، جب عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ سے بھی واپس آئے، اب 3 دن میں منی میں رہنا ہے، تو منی میں کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ مشاعرہ کرتے تھے، شاعری کا مقابلہ کرتے تھے، اور شاعری ان کی کیا ہوتی تھی، میرا اونٹ ایسا، میری گائے ویسی۔ ویسے وہ ہم پرانا سنتے تھے نا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اونٹوں کی نسلوں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ ابھی میں پنجاب گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماچل میں فلاں علاقے میں جو بھینسیں ہیں وہ اصل میں ہمارے علاقے سے بھینسیں گئی ہیں، ہمارے یہاں کی بھینسوں کی نسل ہے۔ میں نے کہا واہ یار تم تو عربوں سے بھی آگے نکلے۔ تو میں نے کہا آپ کو بھینسوں کی نسلیں معلوم ہیں؟ کہتا ہے جی میں بھینس کا سینگ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کس نسل کی ہے، اس کی دادی کون سی تھی، پردادی کون سی تھی۔ عرب کے لوگوں کے پاس یہی چیزیں تھیں، اونٹوں کی تعریف کرتے تھے، باپ دادا کی تعریف کرتے تھے، میرا باپ ایسا، دوسرا اٹھتا تھا میرا دادا ایسا، میرا پردادا ویسا، یہ تعریف کرتے تھے۔ اور پھر اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے باپ دادا، اس کے جیسے کوئی کارنامے پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا باپ دادا کے ترانے کہنے کا وہ دور جہالت تھا، وہ جا چکا ہے۔ باپ دادا کی بڑائی مت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، تو جب تم ادا کر چکو مناسککم، اپنے مناسک، اور مناسک کا معنی میں نے وہاں بتایا تھا نا، عبادت کے طریقے، قربانی کے طریقے اور حج کے طریقے۔ یہ حج کے طریقے یعنی جاتے ہوئے منی میں ٹھہر چکے، عرفات میں ٹھہر چکے، مزدلفہ میں ٹھہر چکے، اور پھر 10ویں تاریخ کو آ کر کے ایک جمرہ کو کنکری مارنے ہیں، وہ کنکری مار چکے ہو، اب 3 دن جو وہاں ٹھہرنا ہے تم نے منی کے اندر، کیسے ٹھہرنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم ادا کر چکو مناسککم، اپنے طریقے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا یاد کرو اللہ کو؟ اشارہ کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے ذکر کیا کرتے تھے باپ دادا کا، کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تمہارے باپ دادا کا ذکر کرنے کی طرح، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ وہاں او اشد قصبہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ایہام ہے، لیکن یہ بات میں کہنا بھول گیا کہ ایسے موقع پر او معنی میں بل کے ہوتا ہے، او معنی میں بل کے ہوتا ہے، تو یہاں یا نہیں ترجمہ کریں گے، کیا کریں گے؟ او اشد ذکرا، یا اس بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، جتنا باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب جب اللہ کا ذکر آئے گا تو اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے لوگ بھیک مانگیں گے، تو بھیک مانگنے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے اللہ کے بھکاری۔ ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے آنا روٹی دال مفت، وہ کہیں گے جڑی دال مفت ہوندی ہے وہ دے دے تھی، روٹی کا مسئلہ بعد میں کریں گے، ہے نا۔ کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں آج کل ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو پیسے سے کیا خریدتے ہیں؟ کھانا، تو پانی ساتھ میں فری آتا ہے۔ آپ عرب جائیے، پانی خریدیں تو شاید آپ کو کھانا مل جائے، کھانا خریدنے سے پانی فری میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ پانی وہاں قیمتی ہے، تبھی تو زمزم کا احساس ہوتا ہے کہ زمزم کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ سے بھیک مانگنے کا نمبر آیا تو لوگ 2 طرح کے ہو گئے، ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف دنیا صرف دنیا، اور آج ہمارا حال بھی کیا ہے، اس کے لیے حاجی کیا کرتے ہیں؟ شہاب الدین کا وہ شہاب نامہ کبھی پڑھیے گا، اس نے لکھا ہے نا کہ جب وہ حج کے لیے گیا، کہتا ہے میں نے کان لگایا، ایک طرف ایک عورت دعا کر رہی ہے خدا میری بہو مر جائے، بڑا ستایا ہے اس نے، دوسری طرف دیکھا ایک بہو دعا کرتی ہے خدا میری ساس مر جائے، میرے جانے سے پہلے مری ہوئی ہو، بڑا تنگ کیا اس نے۔ صرف دنیا مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں، صرف پیسہ، صرف دولت، صرف دنیا کی چیزیں۔ فرمایا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا، دے دے تو ہم کو دنیا میں سب کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ۔ تم ایسے مت بنو کہ صرف دنیا ہی مانگتے رہو، تم کیا مانگو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے تو ہم کو فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اور حسنہ کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اچھائی عطا فرما، بہتری عطا فرما۔ بعض لوگ جو دنیاوی مزاج رکھتے ہیں نا، ان کے منہ میں پانی آ گیا، وہ کہنے لگے دیکھو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ دنیا بھی خوب بٹورنی چاہیے۔ ایک مولوی صاحب اسی پر تقریر کر رہے تھے، میں نے پوچھا کوئی دلیل آپ کے پاس؟ کہنے لگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے کہا دنیا میں حسنہ دے۔ میں نے کہا حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ دی تھی۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا بینک بیلنس کتنا تھا؟ ان کے پاس کتنے پیسے جمع تھے؟ کتنی دولت تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ دنیا میں وہ حسنہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ دنیا میں اے پروردگار تو اپنی عبادت کا سلیقہ عطا فرما، دنیا میں اپنی معرفت عطا فرما، دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ حسنہ ہے۔ ہاں بقدر ضرورت دنیا بھی عطا فرما، اس لیے کہ مالدار ہونے کو کہا کہ سرکش ہو جائے گا، لیکن جو سخت غریب ہو جائے اس کو کیا کہا کہ غریبی کئی مرتبہ انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچائے۔ تو اتنا بھی مانگ لو کہ ہاں جی، تاکہ میرا دین کمزور نہ ہو جائے اور تیرا بھکاری بننے کے بجائے کسی اور کا بھکاری نہ بن جاؤں، اتنی دنیا بھی عطا فرما۔ ورنہ حسنہ کا مطلب پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے کشمیر کے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے، کہنے لگے مفتی صاحب کان لگانا، جب ہمارے لوگ دعا کرتے ہیں نا تو کہتے دنیا کے لیے کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جب آخرت کا نمبر اور فی الآخرۃ حسنہ وہاں بھی دے دینا۔ دنیا میں حسنہ کا مطلب نیکی کرنے کی توفیق، اور آخرت میں حسنہ کا مطلب نیکی کا صلہ۔ وقنا عذاب النار، اور تو ہم کو النار کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ لوگ تھے جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تھا، تم ان میں سے نہ بنو۔ یہ لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان نیکیوں میں سے مما کسبوا جو انہوں نے کمائی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب منی میں ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہاں باپ دادے کے تذکرے نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرو، بولو نا، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اور اللہ کے یہاں اس دعا کی کتنی اہمیت ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ طواف کرتے ہوئے کوئی دعا اللہ کے حبیب نے نہیں سکھائی، کس لیے؟ تاکہ ہر آدمی اپنی زبان میں اپنے انداز سے فقیر بن کر کے مانگے اللہ سے۔ اگر دعائیں سکھائی جاتی تو وہ رٹی ہوئی دعائیں پڑھتے رہتے لوگ۔ آج بھی بہت سارے لوگ دعائیں رٹاتے رہتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اور اس چکر میں ایسا پڑھا کہ دعا کرنی یاد نہیں۔ ارے وہاں تو ایسا مانگو، اپنی زبان میں مانگو، اپنے انداز سے مانگو کہ جیسا بس تو ہے اور تیرا مالک ہے، تجھے لگے کہ میں مالک کے در پر پہنچ گیا، اب کیا مانگ سکتا ہوں۔ مگر یہ دعا سکھائی، اور یہ کہاں پڑھی آپ نے؟ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور تحقیق کرنے والوں نے اتنا وقت نہیں ہے، کہا تمام دعاؤں کا خلاصہ اس دعا کے اندر ہے۔ اس دعا میں وہ مانگ لیا گیا کہ کوئی دعا اس سے باہر نہیں بچے گی۔ آپ کیا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، وہ سب کچھ اس دعا کے اندر آ گیا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ کون سے گنتی کے دن؟ فرمایا تم اب منی میں ٹھہرے ہو، یہاں اللہ کا ذکر کرو۔ کتنے دن ٹھہرنا ہے یہاں؟ 11 کو ٹھہرنا ہے اور 12 کو ٹھہرنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو بھی ٹھہرے تھے، تو کیا تینوں دن یہاں رک کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو جلدی کرے گا 2 دن میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔
اس نے 11 کو کنکری ماری، 12 کو کنکری ماری اور چلا گیا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخر کیا، ٹھہرا رہا اور 13ویں کو بھی ٹھہرا اور کنکری مار کر کے گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ البتہ کوئی یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے حبیب رکے تھے، رک جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ لمن اتقى، اس آدمی کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اوپر کتنے کردار پیش ہوئے؟ 2، ایک وہ جو دنیا مانگ رہا ہے، اور دوسرا وہ جو دنیا مانگتا ہے بقدر ضرورت، لیکن اصل کس کو مانگ رہا ہے؟ آخرت کو مانگ رہا ہے۔ اس لیے فوراً 2 آدمیوں کا تذکرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ فرمایا دیکھو نا، دونوں مظہر نظر آتے ہیں، ایک دنیا دار کمینہ، ایک شخص تھا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافق قسم کا، اور اس کا نام بھی آتا ہے شریق ابن اخنس۔ شریق ابن اخنس بڑا چرب زبان قسم کا تھا۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نا، آپ بھی کبھی محسوس کریں گے، اور ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیے، حضرت 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 حضرت، بس ہر وقت آپ کے پیچھے حضرت حضرت کرتے رہیں گے، آپ سمجھ لو اس حضرت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا، کہتا حضرت آپ کے چہرے کو دیکھے بغیر اطمینان نہیں آتا، سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، مگر اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ اور اس قدر مسلمانوں کی نفرت آپ کی مجلس سے اٹھتا تھا، تو اندر سے چونکہ جلا ہوا تھا تو مسلمانوں کی کھیتی نظر آئی، اس کو آگ لگا دی، اور مسلمانوں کے کچھ گھوڑے گدھے نظر آئے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اور کسی ایمان والے نے کہا بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اور غصہ آ گیا، کہتا تو بڑا ماما لگتا ہے مجھے منع کرنے والا، تو کون ہوتا ہے مجھے منع کر، میری مرضی، جس کو ماروں جس کو چھوڑوں جو مرضی کروں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ دنیا دار کمینہ جو دنیا مانگتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، ایسا بھی شخص ہے، مَن يُعْجِبُكَ، بھلی معلوم ہوتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی بار بار کہہ دیتا ہے اللہ گواہ ہے میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، اللہ گواہ ہے میں آپ کا عاشق کے زار ہوں۔ اور جو بھی اس طرح کہے کہ اسی نبی دے عاشق ہاں، سمجھو کہ نہیں ہے، گڑبڑ ہے اس میں، ورنہ وہ سب سے پہلا تو اللہ کو بھی گواہ بنا رہا تھا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ بڑا خطرناک جھگڑالو ہے۔ لد یا لدو کے معنی خود جھگڑنا، اور خصام کے معنی بھی جھگڑنا، تو الد الخصام یہ بدترین قسم کا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ واپس پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد بپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتی کو برباد کرے، وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کی نسل کو برباد کرے۔ شان نزول بتا دیا۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ایسے آدمی سے، لہو، اس سے، اتق اللہ، ڈر اللہ سے، کیا کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزہ، اس کو غیرت پکڑ لیتی ہے، جھوٹی غیرت، جھوٹی عزت، جھوٹی بڑائی، اپنے دل میں بڑا آدمی ہوں، تو بڑا آیا مجھے منع کرنے والا، بالاسمی، گناہ کے ساتھ۔ فحسبہ جہنم، سوال پیدا ہوا کہ ایسے بدبخت کو پروردگار ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ آسمان سے اس پر بجلی کیوں نہیں گرتی؟ زمین پھٹتی کیوں نہیں تاکہ ایسے کمینے اس میں چلے جائیں؟ فرمایا جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، جب وہاں جائے گا سب پتہ چل جائے گا۔ دنیا کی سزا بھی عارضی، دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی نعمتیں عارضی، یہاں کی سزا بھی عارضی ہے، اس لیے یہاں کیا سزا دیں، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یہ کردار پیش ہوا دنیا دار کا، تو دیندار کا کردار کیا ہے جو کہہ رہا تھا حسنہ عطا کر، حسنہ، دنیا میں نیکی کی توفیق اور آخرت میں نیکی کا صلہ، اس کا کردار کیا ہے؟ اس کے لیے کہا لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں
ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، من یشری، جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ کون تھا جس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا؟ جس طرح اخنس ابن شریق جیسے قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو یہ بیچنے کا بھی ایک کردار ہے، اس طرح کے بھی قیامت تک ہوں گے۔ کون تھے یہ؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ رومی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روم کے رہنے والے تھے۔ بخاری نے کہا کہ یہ عرب کے قبیلہ نمرہ کے رہنے والے تھے، یہ نمری تھے، یہ رومی نہیں تھے۔ تو رومی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عراق کے قریب ان کا قبیلہ رہتا تھا، اور رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی، تو ان کو اور ان کے والد کو کسی دور میں رومی پکڑ کر لے گئے تھے، اور تھے بڑے حسین و جمیل۔ پھر پروردگار کے تقدیر سے حالات بنے تو یہ واپس آ گئے حرم میں، لیکن بیچارے کمزور تھے، اس لیے مکہ کے مشرک ان پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے ہجرت فرمائی، انہوں نے بھی چند دن کے بعد ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے مشرکوں نے ان کو ہجرت کرنے سے روکا، راستے میں گھیر لیا۔ اب اس کے لیے روایتیں دو تین ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک کافر نے ان کا قرضہ دینا تھا، اس نے کہا کہ اگر آج یہ بچ گیا تو کبھی نہ کبھی قرضہ مانگنے آئے گا، کیوں نہ آج اس کا کام تمام کروں۔ تھا بڑا چلاک۔ وہ کون تھا؟ بعد نے کہا عتبہ، بعد نے کہا ولید، بعد نے کہا شیبہ واللہ عالم۔ اس نے کیا کیا؟ چلاکی سے دوسروں کو آگے کیا۔ اس نے تقریر کی، ہو عربو تمہاری غیرت مر گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چلے گئے، اور یہ غلام بھی اب بھاگ رہے ہیں، پکڑو ان کو، مارو۔ تو سارے لوگ جوش میں آ گئے اور ان کو راستے میں گھیر لیا۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، مکہ والوں نے ایسے ان کو گھیر لیا تھا، واللہ عالم۔ جب ان کو گھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے مار کے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تو ہمارا دشمن ہے، مار دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو مجھے مارنے والوں، تمہیں پتہ ہے تم سب سے زیادہ میں تیر انداز ہوں، ارما منکم رجلا، تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اگر میری طرف آؤ گے ایک ایک کی آنکھ نکالوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائے گے برچھوں سے لڑوں گا، اور جب وہ ختم ہو جائے گی تلوار سے لڑوں گا، میں بھی جاؤں گا مگر تم کو بھی لے کر کے جاؤں گا۔ اس سے بہتر یہ ہے ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ میرا کچھ مال ہے مکہ میں، وہ تمہیں بتاتا ہوں، وہ نکالو اور جاؤ واپس۔ تو یہ اس مال کے چکر میں واپس چلے گئے، اور اس میں یہ بحث بھی چھڑتی ہے کہ انہوں نے کیسے مان لیا کہ واقعتاً اس کا مال ہوگا دفن کیا ہوا۔ ان کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، ان کو یقین تھا، چنانچہ گئے اور ان کو مال ملا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ قرض والے نے کہا آمدم برسر مطلب، اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے تجھے چھوڑ دوں، میرے قرضے کا کیا ہوگا؟ کہا جا دفع ہو، وہ بھی تیرا ہی، تجھے معاف کیا۔ اس کے اوپر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو ان کا یہ انداز کتنا پسند آیا، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اوپر تذکرہ تھا دو قسم کے انسانوں کا، ایک جو صرف دنیا مانگ رہا تھا، اور دوسرا جو دنیا بھی مانگ رہا تھا، بقدر ضرورت مانگ رہا تھا، دنیا میں اللہ کے دین پر عمل کی توفیق مانگ رہا تھا، اور اصل آخرت مانگ رہا تھا۔ پھر دونوں پر بطور تبصرہ دو انسانوں کی مثال پیش کی گئی، ایک اخنس ابن شریق کی اور دوسرے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب ایک اور معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ہیں تو دوسری قسم میں سے، آخرت ہی کے طلبگار ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر سن لیں، پھر آیت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی علماء میں تھے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ان کے ساتھ حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے وہ حضرات جو یہودیت سے تائب ہو کر کے ایمان میں داخل ہوئے تھے،
اپنی برادری کا حال دیکھتے ہوئے کبھی ان کے دل میں یہ تمنا آئی کہ مسلمانوں کے یہاں، ایمان والوں کے یہاں اللہ کے حکم کے مطابق اونٹ حلال ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، مگر یہودی اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کر لیں ہم کہ اپنی جگہ اونٹ کو حلال سمجھیں گے، اونٹنی کے دودھ کو بھی حلال سمجھیں گے، مگر عملاً استعمال نہیں کریں گے، اس سے ہمیں اپنی برادری کو دعوت دینے میں آسانی رہے گی اور وہ ہم سے جلد متنفر نہیں ہوں گے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے جو حدیثوں میں بھی آئی ہے، وہ یہ کہ ان کے یہ ذہنوں میں یہ بات آئی، ہفتے کے 7 دن ہیں، ان میں سے ایک دن کو عظیم الشان دن ماننا ہے۔ یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن ہے اور ایمان والوں کے ہاں جمعے کا دن ہے۔ اگر جمعے کے بجائے سنیچر کے دن کو بڑا دن مان لیا جائے تو یہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے معین اور مددگار ہوگا۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی، لیکن اس ڈانٹ میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بہت سارے کاموں کے لیے مسلمانوں کے خیالات ہیں کہ یہ کام یہودیوں کے مطابق ہو جائے، یہ عیسائیوں کے مطابق ہو جائے، بلکہ قرآن اور حدیث کی بہت سارے مقامات پر تشریحات یہ ایسی ہو جائے کہ اس سے تھوڑا یہودی خوش ہو جائیں، اس سے عیسائی خوش ہو جائیں، اور ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اس طرح ان کو دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس طرح دین کی دعوت دینا آسان ہوتا تو ان حضرات کو یہ ڈانٹ نہ پڑتی۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا، بلکہ بیشتر نے نہیں کھایا ہوگا، اور اونٹنی کا دودھ تو شاید ہی کسی نے پیا ہو، مگر اس کے باوجود ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر جب تقابل ان کے ساتھ ہو جائے، دکھانا یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں استعمال کے نہیں کرتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر انسان کا نرم ہونا یہ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ادنا جھکاؤ بھی پسند نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں وہ حضرات بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پورا دین پر نہ عمل کر سکے، چلو تھوڑا تھوڑا مان لیتے ہیں، کچھ مان لیں گے کچھ نہیں مان لیں گے۔ پورے قرآن کو نہ ماننے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا ایک آیت کا منکر کافر ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہے وہ وہی ایمان والا ہے جو پورے دین کو مانتا ہے، اور جو پورے کو نہ مانے، کہ میں 99% مانتا ہوں مگر 1% نہیں مانتا ہوں، وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والے ہیں یہ، اور یہ تو بڑے حضرات ہیں، اور بات کتنی چھوٹی سی ہے مگر یہ برداشت نہیں کی گئی۔ آج کتنی بڑی بڑی باتوں کے لیے کہتے ہیں جی خام خواہ مولوی کٹر پنتھی ہو گئے، ان کو عقل تو ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو ماحول میں رہتے نہیں جی، معاشرے میں جاتے نہیں، ان کو کیا معلوم ہے حالات کیسے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جو سلم میں۔ سلم کے معنی صلح بھی، اور سلم کے معنی اسلام بھی، ایمان بھی، یہاں یہ دوسرے معنی مراد ہیں۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ کافتاً، پورے کے پورے داخل ہوں۔ کوئی آدمی کہے میں مسجد میں ہوں، وہ تب مسجد میں شمار ہوگا جب وہ گیٹ سے اندر آئے گا، اور وہ کہے کہ ہاں میں بالکل مسجد میں ہوں البتہ میری ٹانگ باہر ہے، اس کو مسجد کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی گیٹ بند ہو جائے، وہ کہے میں مسجد میں مگر ہاتھ میں نے باہر رکھا ہے، یہ اندر والا نہیں شمار ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور نرمی اختیار کرتا ہے، چلو وہاں پر اونٹ کا مسئلہ تھا، یہاں پر بقرہ شریف کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہر چیز کو مانتا ہوں اور بقرہ کو حلال بھی کہتا ہوں، مگر عملی طور پر ایسا نہیں کروں گا اس لیے کہ کہیں میری برادری ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں پر گائے پر پابندی ہے تو اگر ایسا کرے گا تو وہاں ہنگامہ اٹھے گا اور گردنیں کٹیں گی، اور میرے لیے بھی شاید جیل کا مسئلہ پیش آ جائے گا، ایک خواہ مخواہ کا ہنگامہ برپا ہوگا،
اس لیے وہ خاموش رہتا ہے مگر اعلان کرتا ہے کہ بالکل حلال ہے، تو وہ ایمان والا ہے، ورنہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کے پیچھے مت چلو، ایسی سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ہوشیار رہو۔ کیسی کیسی باتیں وہ داخل کر رہا ہے دماغ میں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فَإِن زَلَلْتُم، بس اگر تم پھسل گئے، حالانکہ یہ بہت چھوٹی بات ہے ہمارے حساب سے، لیکن قرآن نے اس کو پھسلنا کہا۔ فَإِن زَلَلْتُم، بس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے۔ غالب ہونے کا مطلب اللہ تم کو سزا دے گا، ہاں حکیم حکمت والا ہے، وہ کب سزا دے گا کب نہیں دے گا، کتنی ڈھیل دے گا وہ وہی جانتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، جو لوگ اس طرح خالص طور پر ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں، کس کا انتظار ہے ان کو؟ کب داخل ہوں گے؟ جب قیامت آئے گی، جب اللہ کا حکم آ جائے گا قیامت برپا کرنے کے لیے، تب وہ ایمان میں داخل ہوں گے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حل کے بعد جب اللہ آئے تو حل کا ترجمہ کیجئے نہیں، یہ آسان بات ہے۔ حل ینظرون، اور یوں بھی کر سکتے کس کا انتظار ہے ان کو؟ اللہ، بس اسی چیز کا، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، قیامت بپا ہو جائے، محشر کا میدان بپا ہو جائے، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، تب ایمان لاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھ لیں، اللہ ان کے پاس آ جائے، بادلوں کے سایوں میں آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے بہت سارے مقامات قرآن پاک میں آئیں گے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے۔ کہیں آئے گا کہ پروردگار جب اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا، کہیں آئے گا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا تصور کرتے ہی انسان کے ذہن میں ایک ہلچل مچتی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ پنڈلی ننگی کرے گا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور پروردگار بادلوں کے سایوں میں آئے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے امت کے دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ ہے متقدمین کا اور ایک طبقہ ہے متاخرین کا۔ متقدمین جو خیر القرون کے زمانے کے لوگ تھے، اس دور میں چونکہ بہت زیادہ اسلام کے اوپر فلسفیانہ قسم کے اور منطقی قسم کے اعتراضات نہیں تھے، اور ان کے جوابات کے آگے مسلمانوں کو کوئی بے بس ہونے کا مسئلہ نہیں تھا، تو بڑی صاف سی بات کہتے تھے۔ کیا بات کہتے تھے؟ کہ ان تمام مقامات پر کہنا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں جس طرح ہے اسی طرح ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ عرش پر ہے لیکن کیسا ہے عرش پر ہم کو معلوم نہیں، اور پروردگار قیامت کے دن اپنی پنڈلی ننگی کرے گا، پنڈلی سے کپڑا پردہ ہٹائے گا، کیا مطلب ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مگر کیسے کھلے ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ قیامت کے دن آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، یہ بالکل وہی مفہوم ہے، تیرا رب آئے گا، فرشتے صف بصف آئیں گے اور معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پروردگار کس طرح آئے گا، کیسا طریقہ ہوگا ہم کو معلوم نہیں، اس کی کرسی ہے، کیسی ہے کرسی ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت آسان جواب دے دیتے تھے متقدمین۔ پھر متاخرین کا دور شروع ہوا، جس میں یونان کے فلسفی لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے اسلام پر ایسے اعتراضات کرنے شروع کیے جس سے دوسروں کو بھی شکوک و شبہات ہو جائیں اور کچے ایمان والوں کا دماغ بھی ہلنے لگے۔ تو پھر دوسرے حضرات نے
اس کے لازمی جواب دینے شروع کیے اور لازمی معنی لینا شروع کیا۔ لازمی معنی کا مطلب کہ خود قرآن پاک میں انہی کے معانی کی طرف دوسرے مقام پر اشارہ ہے۔ مثلا یہاں کا وجاء پروردگار آ جائے گا، یا وہاں کا وجاء ربک، تیرا رب آ جائے گا، لیکن ایک مقام پر ہے اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے گا، سورہ نحل میں 14ویں پارے میں۔ اس کا مطلب ان تمام مقامات پر یہی مراد ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، چونکہ ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا تھا پروردگار کے لیے کہ اس نے کائنات بے شک پیدا کی، لیکن اس کے بعد وہ بالکل معطل ہو کر بیٹھ گیا، اب سارا نظام دوسرے چلا رہے ہیں، پروردگار آرام سے بیٹھا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن پاک نے کہا کہ نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہے، وہ نظام کو چلا رہا ہے، وہ کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، ہر وقت میں وہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے لازمی معنی کر لیں، اور یہ معنی بھی قرآن پاک سے سمجھ میں آتے ہیں، چونکہ جہاں بھی الرحمن علی عرش استویٰ کا لفظ آتا ہے وہاں ضرور کہیں نہ کہیں انتظام، یدبر الامر، وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، آستینیں چڑھاتا ہے، پونچے چڑھاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار حساب و کتاب کرنے کے لیے تیار تو ہر وقت ہے، لیکن حساب و کتاب تیار ہو جائے گا، بس اس کا وقت آ جائے گا۔ ایسے ہی دوسرے مقامات کے اوپر پروردگار کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، چونکہ انسان سخاوت ہاتھ سے کرتا ہے، تو بتانا یہ مقصد ہے کہ دم دم وہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ اس سے کیا ہو گیا کہ وہ جو اعتراضات کر رہے تھے وہ چپ ہو گئے، اور یہ سارے معنی قرآن پاک سے ہی ثابت کیے۔ اب ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہوا۔ پہلے یہ سمجھے کہ متاخرین اور متقدمین ہیں کون کون سے، تھوڑا سا اصطلاح میں فرق ہو گیا۔ محدثین کے نزدیک 3 صدیوں کا جو پہلا دور ہے وہ متقدمین کا ہے، اور اس کے بعد جو شروع ہوا وہ متاخرین کا ہے، اور فقہا کے یہاں تھوڑا 3 صدیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ شمس الدین حلوائی رحمہ اللہ تعالی، یا شمس الدین حلوانی بھی ان کو لکھتے ہیں، وہاں تک متقدمین کا دور ہے، اس کے بعد متاخرین کا دور ہے۔ اب ایک تیسرا دور شروع ہوا، میں نے کہا نہ وہ متقدمین ہیں نہ وہ متاخرین ہیں، جگہ جگہ سیدھے سادے لوگوں کو پکڑیں گے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ جواب دیں گے کہ اللہ کے گھر میں گیا تھا۔ اچھا، اللہ آپ کو نظر آیا ادھر گھر میں بیٹھا ہوا؟ ارے اللہ کہاں ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو آپ کہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ عرش پر ہے، تو کہتا ہے ہر جگہ ہے، اور پھر بڑی گندے انداز سے بولتے ہیں اچھا خدا نالی میں بھی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ایک تیسرا طبقہ تیار ہوا۔ پہلے کہتے تھے اللہ عرش پر ہے، مگر کیوں ہے عرش پر؟ اس نے کہا میں عرش پر ہوں، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اس کے ساتھ میں اس نے کہا اینما تکونوا وہو معکم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 4 لوگ نہیں بیٹھتے 5واں ان کے ساتھ اللہ ہیں، اور 5 لوگ نہیں بیٹھتے 6واں ان کے ساتھ اللہ، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ تو ان کا تو یہ مطلب تھا کہ نہ ہم کو عرش معلوم ہے کہ ایک تخت کو کہتے ہیں، کرسی معلوم ہے کرسی کو کہتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہے کرسی کے اوپر ہمیں معلوم نہیں۔ پھر وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا، اس کے سامنے تو نعوذ باللہ ہم یہ بھی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ساری کائنات اس کے مقابلے میں، نعوذ باللہ ایک سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، ایسے ہم کہیں کہ جیسے کہ ہمالیہ کے مقابلے میں ایک چونٹی، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب چونٹی کو کیا کہیں گے؟ ہمالیہ اس کے کس طرف ہے؟ اللہ بڑا ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس کے سامنے کائنات کچھ چیز ہی نہیں۔ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالیں۔ ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، پہلے والوں کی بات مان لیں، بعد والوں کی بات مان لیں۔ پہلے والوں کی کہیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ آئے گا، مگر کیسے آئے گا ہم کو معلوم نہیں۔ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے ہوں گے، مگر ان بادلوں کے سائے کیسے ہوں گے، کس طرح آئے گا اللہ، ہم کو معلوم نہیں۔ فرشتے کیسے پہنچیں گے ہم کو معلوم نہیں، مگر ہوگا ایسا۔ اور بعد والوں کے نزدیک ترجمہ کر لیں اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آئے گا اور قیامت بپا ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا۔ هل ينظرون
نہیں وہ انتظار کرتے ہیں الا ان یاتیہم اللہ، مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، یا اللہ کا حکم آ جائے بادلوں کے سائے میں، سایوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔